میں جتنے ہو سکتا ہے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو عزیزان گرامی، اب یہ حضرت خضر علیہ السلام نے صرف دیکھا کہ یہ ظاہر پہ معمور ہے، میں باطن پہ معمور ہوں، ان کا میرا ساتھ گزارا نہیں ہے کیونکہ یہ ظاہر پہ چل رہے ہیں، میں باطن پہ چل رہا ہوں. باطن دیکھتے کہہ دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. کہا آپ نے موقع ہی نہیں دیا. کہا ٹھیک ہے موقع دے دیتے ہیں. کشتی میں سوار ہوئے. جیسے اترنے لگے جناب خضر کے ہاتھ میں عصا تھا، انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا. وہ باطن پہ معمور ہے، یہ ظاہر پہ معمور ہے. فوراً جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے احسان کیا اسی کی کشتی میں سوراخ کر دیا. جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پائیں گے. انک لن الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے کہا نہیں تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ کیا ایک موقع مجھے بھی جو بات سامنے نہیں تھی اس کو آپ میرے خلاف نہ استعمال نہ کریں گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی چلے سامنے سے ایک جوان آ رہا تھا، جناب خضر نے عصا اٹھایا، اس جوان کو وہیں ڈھیر کر دیا. اب قرآن میں تو صرف اتنا لکھا ہے کہ جناب موسیٰ نے فوراً اعتراض کیا، روکا. حدیث میں ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، جناب خضر کو پکڑ لیا، گرایا. کہا کیا کر رہے ہیں؟ بے گناہ ہے، جوان ہے. کہا میں نے کہا تھا صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا جو بھول گیا اب دوبارہ مواخذہ نہ کیجئے. آخری بات، بس گئے بستی کے اندر. کبھی اپنا مہمان بنا لیجئے. پوری بستی نے کھانا نہیں کھلایا. نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے گری ہوئی ہے. فوراً کہا یہ نیچے خزانہ ظاہر ہو رہا ہے، دیوار چن دو میرے ساتھ. جیسی دیوار مکمل ہوئی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب انہوں نے مہمان نہیں بنایا تھا تو اب ہم نے اتنی زحمت کی، اجرت لے لیتے. یہ تو جائز ہے، خیرات حرام ہے نا. انبیاء پہ صدقہ خیرات حرام ہے. آپ نے کہا ہمیں مہمان بنا لو، مہمان نہیں بنایا، اجرت تو لے سکتے ہیں. ہم نے کام کیا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب آپ اپنے راستے پہ جائیے، میں اپنے راستے پہ جاؤں گا. 3 سبق سکھا دوں جو میرے موضوع سے متعلق ہے. وہ تیسری بات ہے. کہا اما سفینہ، تو جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو وہ ایک غریب آدمی کی تھی. ایک بادشاہ کشتیاں استعمال کرتا ہے، اس کے بعد آگ لگا دیتا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس آدمی نے ہم پہ احسان کیا، اس کی کشتی کو آگ لگائی جائے. میں نے احسان کے بدلے میں نیکی ہی کی ہے، برائی نہیں کی. غور سے سنیے گا تینوں باتوں کو. مجھے یہاں پہ ایک اور پیغام دینا جو آپ نے شاید پہلے نہ سنا ہو. کہا جہاں تک اس جوان کا تعلق ہے وہ گنہگار تھا. وکانا ابوہ، اور ان کا جو ماں باپ تھے مؤمنین، وہ دونوں بہت مؤمن تھے. مؤمن تھے. قرآن ہے، جناب خضر فرما رہے ہیں اللہ کو پسند آیا تو اللہ کہہ رہا ہے مؤمن تھے. ماں باپ دونوں مؤمن تھے. مؤمن تھے. ایمان رکھنے والا مومن ہوتا ہے، زبان سے ماننے والا نہیں. آپ لوگ کھلوانا چاہ رہے ہیں موضوع سارا، میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، زبان پہ جو مانے وہ مومن نہیں ہے، جو دل سے مانے وہ مومن ہے. غدیر تک سب کا اسلام چھپا رہا، ایمان غدیر پہ پتہ چلا. بس بھائی جس محبت سے آپ سن رہے ہیں اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو عزیزان گرامی، تیسرا پہلو کا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُمَا كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. مجھے اس بات کو صرف پیش کرنا ہے. تو عزیزان گرامی، اب یہاں ایک پیغام جو آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا شاید. میں نے دیکھا ایک تفسیر کے اندر وہاں پہ جملے ہیں کہ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو اللہ ایک پیغام جناب موسیٰ کو اور بھی دے رہا تھا. موسیٰ یاد ہے تابوت میں رکھ کے ماں نے بہا دیا تھا. ابھی کشتی میں سوار تھے، خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، آپ نے فوراً اعتراض کر دیا. کبھی یہ سوچا کہ اس اللہ نے ماں کو حکم دیا تابوت میں رکھ کے بہا دے، اگر اسی تابوت میں سوراخ ہو جاتا تو آپ ڈوب جاتے؟ کبھی سوچا اتنے درندے دریائے نیل میں، اتنے مگرمچھ، اتنی مچھلیاں،
اتنے دریائی گھوڑے، اتنے جانور، آپ کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا. موسیٰ ہم نے تابوت کو بچایا تھا. تو ایک بات واضح ہو گئی، جو معصوم نمائندے ہوتے ہیں نا، درندے انہیں نقصان نہیں پہنچاتے. نہیں ہے، جو معصوم نمائندے ہوں انہیں درندے نقصان نہیں پہنچاتے. اور اگر کوئی انسان نقصان پہنچائے تو سمجھ لو درندوں سے بدتر ہے. پیغام دے گیا ہوں میں. کبھی بھی درندہ اللہ کے معصوم نمائندے کو، اے موسیٰ آپ نے بھی ایک فرعون کے سپاہی کا قتل کیا تھا، ظالم تھا، جبر کر رہا تھا. جناب موسیٰ نے اسے دھکا دیا، گر گیا، مر گیا، کیونکہ جناب موسیٰ کے ماننے والوں پہ ظلم کر رہا تھا. موسیٰ ایک قتل آپ نے کیا تھا، وہ بھی ظالم تھا. یہاں پہ خضر نے قتل کیا تو آپ نے فوراً کہا کہ آپ نے تو ظاہر میں ایک نیک ہے، کیسے اسے قتل کر دیا؟ کہ موسیٰ ہم نے آپ کو وہاں بچایا تھا، یہاں خضر کو ہم نے سکھایا ظالم کو مارنا. عزیزان گرامی، روایت میں ہے کہ اللہ نے لکھا ہے رحمن، رحمت پروردگار نے کیا کیا کہ اس لڑکے کے بدلے میں ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی. رحمت پروردگار یہ ہے کہ اللہ نے بیٹی دی. بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. شکر. بیٹا نعمت، بیٹی رحمت. اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے رحمت پروردگار سے اسے انہیں بدلہ دے دیا، اس کا بدل دے دیا. اب یہ قرآن میں نہیں ہے کہ بدل کیا دیا، بیٹا دیا یا بیٹی دی. معصوم نے فرمایا اللہ نے بیٹی دی، اتنی نیک تھی کہ اس نیک بیٹی کی نسل میں 70 انبیاء آئے. ایک نیک بیٹی کی نسل کے اندر 70 انبیاء. اور آئیں ذرا، جو ایک بیٹے نے مجلس باپ کی رکھی ہے، جس لیے میں نے آپ کو ساری یہ زحمت دی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. یہ جو دیوار تھی نا، حضرت خضر فرما رہے ہیں موسیٰ 2 یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے چھپا ہوا تھا. کانا تحتہ کنز لہما وکانا ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک تھا. بیٹوں کو کچھ پتہ نہیں اچھے ہیں یا برے، یتیم ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَرْحَمَهُمَا، تو آپ کے رب نے چاہا یہ کہ اس نیک باپ کی وجہ سے دونوں بیٹوں پہ رحمت نازل کرے. ماں باپ نیک ہو تو اولاد کو صلہ ملتا ہے. اگر عزادار ہوں تو اللہ کہتا ہے یہ میرے حسین کے عزادار ہیں. نسلوں میں کوئی نہ کوئی اللہ نعمتیں دیتا رہتا ہے. بات پہنچ رہی ہے میری؟ مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پایا ہوں. عزیزان گرامی، یہاں تک حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، حافظ کل قرآن، غلام تھے. کس کے غلام تھے؟ ابو جہل کے. سیاہ فام تھے، افریقی تھے، قد چھوٹا تھا. حافظ کل قرآن، 70 سورے خود رسول خدا سے سن کے حفظ کیے، اور باقی جناب مولا کائنات. شہید الثقیب نے لکھا ہے، میں نے ان کی کتاب میں دیکھا ہے کہ جناب سیدہ کے جنازے میں جو 14 افراد تھے ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود تھے. یعنی اتنا ان کا رتبہ تھا. سوچ سکتے ہیں آپ؟ اور اللہ نے انہی کے ہاتھوں ابو جہل کو فنار کیا، تاکہ ابو جہل جہنم میں بھی یہ نہ کہہ سکے مجھے علی نے مارا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کوئی یہ بھی تو کہنا کہ مجھے سردار تھا. نہیں، ایک غلام نے، سیاہ فام غلام نے جا کے گلا کاٹا. شاید آگے پیش کروں گا بے موقع ملا. حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان سے کسی نے کہا کہ حافظ کل قرآن ہو، قاضی ہو، رسول خدا کے صحابی مولا کائنات نے، جناب سیدہ نے تمہیں اپنے جنازے میں آنے دیا. وہ بی بی جنہوں نے کہا مدینے والے جنازے میں نہ آئیں، منع کر دیا، تمہیں آنے دیا. اتنی نیکیاں کیوں کرتے ہو، تہجد کیوں پڑھتے ہو؟ کہ جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا. کہ میرے ہاں بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں.
تو کہا میں اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے صرف اس لیے اتنی نیکیاں کرتا ہوں کہ پروردگارا میری بیٹیوں کو نہ دیکھنا، تو میری زحمتیں دیکھ لے، میں کتنا کمزور تھا، میں نے قرآن بھی حفظ کیا، غلام تھا، ایمان بھی لایا، قضاوت کے رتبے تک بنا، جج تک بنا، کہیں پہ رشوت نہیں لی، کہیں کوئی برائی نہیں کی، تہجد پڑھتا رہا، میری نیکیاں دیکھ کے میری بیٹیوں پہ رحمت نازل کر دے۔ کہ میں صرف اس آیت کو پڑھ کے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ آج ایک بیٹے نے مجلس رکھی، عزیزان کرام اس پہ بحث ہے پوری، اہل علم میں، علماء میں، سنیں گے 5-10 منٹ؟ محرم کی آمد ہے، 2-4 باتیں سن لیجئے گا، جو اہم پیغام سمجھتا ہوں وہ دینا چاہ رہا ہوں۔ علماء نے بڑی بحث کی ہے، یہ کیا بات ہے کہ ایک بیٹا، یعنی 2 افراد دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک نمازی تھا دوسرا بے نمازی، یا دونوں ہی بے نمازی، ایک کا بیٹا باپ کی نمازیں پڑھواتا ہے، دوسرے کا بیٹا نمازیں نہیں پڑھواتا۔ 2 افراد تھے دنیا سے چلے گئے، دونوں کے بیٹے موجود ہیں، ایک کا بیٹا مجلس کرواتا ہے، ایک کا بیٹا مجلس نہیں کرواتا، ایک کا بیٹا اس کے لیے قرآن پڑھتا ہے، دوسرے کا بیٹا قرآن اس کے لیے نہیں پڑھتا، فاتحہ بھی نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ یہ اتنی، ایک کا بیٹا نیکیاں کر رہا ہے، دوسرے کا بیٹا کیوں نہیں کر رہا؟ وہ کہتے ہیں کہ بیٹوں میں کچھ نہیں ہے، باپ ہی کی کوئی نیکی تھی کہ اللہ نے ایک کے دل میں ڈالا، اس بے نمازی کی نمازیں پڑھوا دے۔ وہ خیرات نہیں کرتا تھا، تو خیرات دے دے، وہ مجلس کا محتاج ہے، تو مجلس کروا دے، کہ اسی میں کوئی نیکی تھی جو یہ بیٹا نیکیاں کر رہا۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا، بس اتنی نیکی لے آئیے اپنے اندر کہ اگر اولاد ہو تو یاد رکھے، نہ ہو تو اللہ کوئی فرشتہ مأمور کر دے کہ یہ میرا تھا۔ بے انتہا روایات ہیں کہ جو لا ولد ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ انتظام کرتا ہے، انتظام کرتا۔ مجھے بھی مسلسل 2-3 دن ہوئے اشتہارات دیکھنے میں مل رہے تھے کہ کالے کپڑوں کی پتہ نہیں کیا کچھ، یہ ہم نے انہیں موقع دیا کہ ڈیزائنر کلوز لے کے آئیں، یہ سب کچھ، یہاں پہ بڑی بڑی محترم شخصیات موجود ہیں۔ پرانے لوگ محرم میں نیا کپڑا نہیں پہنتے تھے، اور اگر نیا کپڑا لے لیا تو محرم سے پہلے پہن لیتے تھے تاکہ کبھی بھی سوگ میں نیا لباس نہ ہو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کبھی بھی نیا لباس نہیں پہنتے تھے۔ عزیزان گرامی، ہم جناب سید الشہداء کا غم سب سے بڑا غم ہے، ہم کسی کو موقع نہ دیں کہ اس غم کے اندر کوئی انگلی اٹھا سکے، یا خدا نہ کرے اس غم کو کم کر دے، اس غم کے اندر کہیں پہ بھی کوئی ایسی رکاوٹ نہ آنے دیں۔ 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں اور، پہلا، لباس، سادہ لباس ہونا چاہیے، سیاہ لباس ہو، لیکن انسان اپنے اس لباس کو دکھاوے کے لیے نہ پہنے، مولا حسین کے غم میں۔ دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، سادہ کھانا ہو، جناب سید الشہداء کے غم میں آئے ہیں۔ یہ بھی فلسفہ درست ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کربلا میں ہر طرح کا تبرک دیا جاتا ہے، گوشت بھی ہوتا ہے، سب کچھ، جانتے ہیں کیوں؟ وہ امیر لوگ جو وہ تبرک دیتے ہیں وہ خود نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں یہ جو پورے سال جنہوں نے گوشت نہیں کھایا انہیں ہم گوشت کھلا دیں۔ احادیث میں ہے گوشت نہ کھاؤ زیادہ، دل سخت کر دیتا ہے۔ اور جب چوتھے امام علیہ السلام سے بیبیوں نے شکوہ کیا نا کہ اے سید سجاد، ہم اتنا روتی ہیں، اب ہمارے آنسو خشک ہو گئے، روتے ہیں آنسو نہیں آتے، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھوپھی اماں، مسور کی دال بہت زیادہ پانی میں پکائیے، یہ آنسو بناتی ہے۔
بیبیاں روتی تھیں، آنسو نہیں آتے تھے. کیوں؟ رو رو کے آنسو خشک ہو گئے تھے. 8ویں امام فرماتے ہیں اے میرے جد حسین، آپ کے غم نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا. آنکھیں زخمی کیسے ہوتی ہیں؟ جب انسان زیادہ روتا ہے نا آنکھیں زخمی ہو جاتی. تو تیسرا پیغام یہ ہے کہ جب بھی آئیں نا عزاداری کے اندر، خاص طور سے اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے یہ عرض کروں گا، کبھی نہ ہو کہ مجلس میں آئیں اور آنسو نہ آئے. میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، میں آج بہت سے پیغام ذہن میں لایا تھا، بہت سے مطالب، لیکن مختصر جتنا کر سکتا ہوں میں نے کر دیا. وقت گزر گیا. یہ میں جو اختتام پہ چند باتیں کہوں ان پہ ذرا غور کر لیجئے گا. ایک بیٹے نے مجلس رکھی ہے باپ کی، اور کچھ شہداء کے نام بھی لکھے، اور ایک ایسے مومن کا نام لکھا جو شیعہ ہوئے تھے چلے گئے، کہا ان کے لیے بھی فاتحہ ہو جائے. دیکھیں اولاد میں کوئی ایسا شاید نہ ہو، خاندان میں کوئی نہ ہو جو مجلس کو مانتا ہو، لیکن اللہ بندوبست کر دیتا ہے. جو حسین کے راستے پہ آ جائے، خدا مسبب الاسباب ہے. پھر کسی کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی کہتا ہے ان کے لیے بھی فاتحہ پڑھ دیجئے گا. ایسا ہی ہوتا ہے، خدا مسبب الاسباب ہے. آئیں ذرا چلیے. ان کا خاندان جمع ہے، سب لوگ آئے ہیں. کیوں؟ ایک بیٹے نے باپ کی مجلس رکھی ہے. ہر اولاد کو شوق ہوتا ہے جب میرا باپ چلا جائے نا تو زیادہ سے زیادہ لوگ مجلس میں آئیں. ایسا ہی ہے، کوئی نہیں چاہتا میری مجلس ہو کوئی نہ آئے. میرے لاکھوں سلام اس بی بی پہ جنہوں نے خود فرمایا یا ابوالحسن میری مجلس میں کسی کو نہ بلائیے گا، انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے. بس بھئی آج ایک بیٹے نے مجلس رکھی. ہر بیٹا چاہتا میرے جب باپ کی مجلس ہو زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، مجلس ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں. میں اپنی حیثیت کو نہ دیکھوں، میں اپنے باپ کی مجلس بہت بڑی کروں، تبرک دوں،